الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في أدعيتنا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. صدق الرسول النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہر چھوٹی بڑی چیزیں سکھائی ہیں. عبادات سے لے کر معاملات تک، انفرادی اور نجی زندگی سے لے کر اجتماعی اور سماجی زندگی تک، گاؤں اور دیہات میں رہنے کے آداب و طریقے سے لے کر شہروں میں رہنے کے آداب و طریقے تک، تعلیم و تعلم سے لے کر سیاست تک، چھوٹے عہدوں سے لے کر بڑے عہدوں تک، چھوٹی ذمہ داریوں سے لے کر بڑی ذمہ داریوں تک، کیسے کاموں کو نبھایا جائے، کیسے شریعت پر چلا جائے، اسلامی ہدایات کو کیسے معلوم کیا جائے، اخذ کیا جائے، لیا جائے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا. اور دین کے ناحیے سے انہیں جو بھی وحی عنایت کی گئی تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغامات ان کے ذمے سپرد کیے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اس پیغام کو پہنچایا. اور حجۃ الوداع کے موقع سے جہاں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے کہا: حل بلغت حل بلغت حل بلغت. اے لوگوں، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ جو دین کی باتیں تھی، لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا. پھر آقا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: اللہم فاشہد. اے اللہ، ان لوگوں نے گواہی دے دی ہے کہ جو پیغامات تو نے ہمارے ذمے کیے تھے، جو پیغامات حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، اسلام کی جو تعلیمات، جو احکامات، جو باتیں اور جو ہدایتیں تھی، میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. یہ لوگ گواہ ہیں، ان لوگوں نے گواہی دی ہے. اے اللہ، آپ بھی گواہ رہیے. بتانا یہ ہے کہ بات چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ناحیے سے تمام پیغامات اور اصول و ضوابط ہمیں عنایت فرمائے ہیں. آقا نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک اہم دعا یہ بھی ہے، آقا نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرنا: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تم نمازوں کے علاوہ دیگر موقعوں سے، دیگر مناسبتوں سے یہ دعا کرتے رہنا: رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کر میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر میں راضی ہوں. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور یہ سکھایا ہے، اللہ کو ہم اپنا رب مانیں، اسلام کو اپنا دین مانیں، اور انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی جو ہیں آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم خاتم الانبیاء والرسل مانیں. یہ اسلام نے سکھایا، قرآن نے سکھایا، احادیث نے سکھایا. اور صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، دل سے یقین رکھنا، اعتماد رکھنا اور راضی ہونا
ایسا نہیں کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت، ہمارے طریقے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ جیسے کوئی ایک ڈبہ ہو، اس ڈبے پر آپ نے اسٹیکر چپکا دیا ہے کہ اس میں پیور گھی ہے، لیکن جب آپ ڈبہ کھولیں تو معلوم ہے کہ گھی نہیں، یہ تو ڈالڈا ہے، یہ تو تیل ہے، یہ گھی نہیں ہے۔ لیکن ڈبے کو دیکھنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ گھی ہے، کیوں؟ اسٹیکر گھی کی چپکی ہوئی ہے۔ لیکن ڈبہ کھولنے کے بعد پتا چلا کہ یہ گھی نہیں بلکہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اگر یہ بات زیادہ شاق نہ ہو تو یہ کہنا درست ہے کہ آج ہم جو مسلمان ہیں ان میں سے اکثریت کا طبقہ ایسا ہے، اکثر لوگ ایسے ہیں دیکھنے میں مسلمان تو لگ رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان اور عقائد کا جائزہ لیجئے، ان کے اعمال کا جائزہ لیجئے تو پھر آپ کو وہ اسلام سے بہت دور نظر آئیں گے۔ ایسا آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اعتقاد کی خرابی ہے تب تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی داڑھی چاہے جتنی لمبی ہو، کرتے جتنے لمبے ہوں، ٹوپی جتنی اونچی ہو، اگر آپ کے عقائد صحیح نہیں ہے، اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیسے عقائد ہے، اگر وہ صحیح نہیں تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام دین کو ہم نے مانا ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والرسل مانا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے راضی رہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، اور الحمدللہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس پیغام کو پہنچاتا رہا ہے، اور نسل در نسل یہ پیغام پہنچتا رہا ہے، اور یہ پیغام ہمارے اور آپ تک پہنچا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قیامت تک یہ ایمان و اسلام اور اعمال صالحہ کا طریقہ جاری رہے گا۔ لوگوں کو یہ پیغامات ملتے رہیں گے اور پہنچتے رہیں گے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں ہم کہیں باہر سے نہیں آئے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے یہاں زندگی گزاری ہے، اور ہم یہاں کے شہری ہیں۔ شہری بھی 2 نمبر کے نہیں، 1 نمبر کے ہم شہری ہیں۔ جس طرح دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں اس طرح ہمارے بھی حقوق ہیں۔ ہم نے اپنے اختیار سے، ہمارے آبا و اجداد نے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اسلام کو اختیار کیا ہے، اور وہ دین امانت کے طور پر نسل در نسل ہوتے ہوئے وہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اس ملک میں کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم اس ملک کے اصل باشندے ہیں، ہم اس ملک کے پورے طریقے سے حقدار ہیں، اور اس ملک میں ہمارا ہر چپے چپے پر حق ہے۔ میں اس پس منظر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ملک میں ہیں، رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے، اور یوں ہی نہیں رہیں گے، اللہ کو رب مان کر رہیں گے، اسلام کو اپنا دین مان کے رہیں گے، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والرسل مان کے رہیں گے، اور اسلام کے پورے شاعر، پورے اصول، پورے اس کے قوانین، پوری ہدایات کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں گے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ مسلم پسندہ بورڈ کے سابق صدر، وہ کہا کرتے تھے کہ فرائض سے دستبردار ہونا، ارے وہ چھوڑو، ایک سنت سے بھی ہم اس ملک میں دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں رہے ہیں اور رہیں گے، ہم نے اپنے مرضی سے اس ملک کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں، کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ تو نے پاکستان لے لیا، تو نے بنگلہ دیش لے لیا۔ جن کو جانا تھا پاکستان گئے، جن کو بنگلہ دیش جانا تھا وہ گئے، لیکن ہمارے آبا و اجداد نے فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، اور پورے اسلامی شاعر کے ساتھ رہنا ہے، پورے ایمان کے ساتھ رہنا ہے،
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے ساتھ امت کے اکابر نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے، اور ہمیں ان لوگوں نے وصیت کی ہے جنہیں جس ملک میں جانا تھا وہ گئے۔ ہمیں بحث نہیں ہے پاکستان سے، ہمیں بحث نہیں ہے بنگلہ دیش سے، ہم نے اس ملک کو اختیار کیا ہے، ہم پورے اسلامی شاعر کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے۔ ملک میں ایک طبقہ ایسا ہے، سیاسی طبقہ بھی ہے، غیر سیاسی طبقہ بھی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا نام و نشان یہاں سے مٹا دیا جائے۔ اور ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، جو ایک بل پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا جس کا شارٹ فرم کیب ہے، CAB، وہ بل شہری ترمیمات کے متعلق ہے، اور وہ بل ایک پیش خیمہ ہے NRC کے نافذ کرنے کا۔ وہ بل ہے کیا، اور وہ بل کیوں پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ابھی اس بل کو راجیہ سبھا میں پاس ہونا ہے، ابھی پارلیمنٹ میں اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے۔ وہ بل یہ ہے کہ 6 مذہبوں کو چھوڑ کر، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جین ہیں، بدھ ہیں، اور پھر یہ جو مذاہب ہیں، 6 مذہبوں کو چھوڑ کر جو مسلمان بچ جاتے ہیں ان کے لیے مشکل آ رہی ہے۔ 6 مذہبوں کے بارے میں اس بل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، خاص طور سے اڑوس پڑوس میں جو ملک ہیں ان ممالک سے اگر یہ 6 مذاہب والے لوگ یہاں آئے ہیں، کوئی ہندو آیا ہے، کوئی سکھ یہاں آیا ہے، کوئی عیسائی آیا ہے، کوئی جین یہاں پہ آیا ہے، کوئی پارسی آیا ہے، کوئی بدھ مذہب کا ماننے والا آیا ہے، ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک سے آ کر یہاں وہ رہ رہا ہے تو اسے ہم شہریت دیں گے۔ یہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کے عہدیداران کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان اڑوس پڑوس کے ملک سے آ کر یہاں رہ رہا ہے تو ہم اسے اس ملک کی شہریت نہیں دیں گے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ آپ اس ملک کے 6 مذاہب کے لوگوں کو ملک کی شہریت دے رہے ہیں جو کیب اور CAB قانون کے تحت آ رہا ہے، آخر مسلمانوں کو شہریت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو آپ نے اس سے مستثنی کیوں کیا ہے؟ گویا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ عصبیت کرنا چاہتے ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ ایک غلط پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سراہتاً کہہ رہا ہوں، اور آپ ہی کے یہاں نہیں، اس مسجد میں نہیں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جہاں تقاریر میں جانا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں نے ہند کہیں باہر سے آئے۔ جس طرح آپ نے ان مذہب والوں کو حقوق دیے ہیں، ہندوستان کا دستور، ہندوستان کا پارلیمنٹ اور ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہیں بھی حقوق ملنے چاہیے۔ ہندوستان کا امن اسی میں ہے، ہندوستان کی سلامتی اسی میں ہے، اور ہندوستان کے لیے خیر اسی میں ہے۔ ذوق دہلوی نے کہا تھا بہت پہلے کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ ایک باغ ہوتا ہے، اس میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں، باغ کی خوبصورتی ہوتی ہے، ہندوستان کی یہ خوبصورتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ دان نے لکھا ہے، بتایا ہے، ہندوستان کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں مختلف تہذیب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف تمدن کے لوگ رہتے ہیں، مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں آج سے نہیں، ہزاروں سال پہلے سے یہ لوگ آباد ہیں اور رہ رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ایک طاقت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی شرائط کو ہٹا دیا جائے، آج قید کے قانون کو نافذ کیا جائے، شہریت ترمیم بل کو نافذ کیا جائے، اور کل ہو کر سے NRC لایا جائے اور مسلمانوں کو دربدر کر دیا جائے۔ مسلمان اس ملک میں باہر سے نہیں آیا ہے، اس ملک میں باہر سے آنے والے دوسرے زیادہ ہیں، اور یہ نہیں
آسام کی مردم شماری NRC نے بتایا ہے کہ 16 لاکھ ایسے لوگ ہیں آسام میں، 16 لاکھ جن کا نام شہریوں میں نہیں آیا ہے. اس 16 لاکھ میں سے 11 لاکھ غیر مسلم ہیں، 5 لاکھ صرف مسلمان ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دوسرے ادیان و مذاہب والے ہندوستان میں زیادہ آنے والے مسلمان تو بہت کم کی تعداد میں. آپ اگر ان کو شہریت دے رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں شہریت دے رہے ہیں؟ آخر ہم سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ ہماری تاریخ بتاتی ہے، ہندوستان کا چپا چپا کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جتنی قربانیاں اس ملک کو بنانے میں، سنوارنے میں، ترقی میں، وہ کسی دین اور مذہب کے لوگوں کی نہیں. آپ کو حسد ہے، آپ کو دشمنی ہے، آپ نے تعصب کے عینک کو لگا رکھا ہے، آپ کا چشمہ کالا ہے، آپ کو لال بھی کالا نظر آتا، پیلا بھی کالا نظر آتا، آپ کو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے خلاف. یہ آخر کون سا فلسفہ ہے؟ ہماری قربانیاں اس ملک میں ہے. کسی شاعر نے کہا تھا، بہت مشہور شعر ہے، کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. ہندوستان کا چپا چپا جانتا ہے، تاریخ کی کتابوں کا ایک ایک ورق جانتا ہے، اور صحیح فکر کے مورخین جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی قربانیاں ہر چپے پر ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانو نہ جانو تم ہی نہ جانو، باغ تو سارا جانے ہے. ساری دنیا جانتی ہے، لیکن آپ نے تعصب اور دشمنی کی حلق لگا رکھی ہے. دشمنی اگر صحیح ہو تو کہا جائے صحیح ہے، لیکن آپ ایک ملک کے اصل باشندے کو آپ ملک کا غدار اور ملک کا خارجی بتانے میں لگے ہوئے ہیں. ہندوستان کا سمویدھان، ہندوستان کے قوانین اس کے خلاف ہیں. حکومت کا طاقت ہے، پاور ہے، وہ سوچتی ہے کہ قانون بدل دے اور مسلمانوں کو 2 نمبری شہری قرار دے دے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر ہوا تو ملک کے قانون کے ساتھ غداری ہوگی، ملک کے تاریخ کے ساتھ بے وفائی ہوگی، اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہوگا. ہمیں سمجھنا چاہیے اچھی طرح. لیکن طاقت کا نشہ ہوتا ہے، طاقت میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتا ہے. جب نشہ اترتا ہے تو حقیقت کا اسے علم ہوتا ہے. ہم نے بھی اس ملک میں حکومت کی ہے، 1-2 سال نہیں بلکہ 800 سال تقریباً. لیکن کوئی بتا دے، صحیح مورخ کوئی بتا دے، متعصب نہیں، تعصب کا عینک لگانے والا نہیں، کوئی صحیح مورخ بتا دے کہ کسی بھی دین اور دھرم والوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا گیا ہے. تاریخ کا ایک صفحہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. ہم نے حکومت کی، اگر ہم چاہتے تو اس ملک سے کتنوں کا خاتمہ ہو جاتا، اس ملک سے کتنوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا. لیکن ہم نے تو سمجھا تھا، جو ہم نے کہا کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. ہم نے تو سب لوگوں کو امن دیا. ہم نے تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو، ان کے مندروں کو، ان کے چرچ کو، ان کے گرودوارا کو، ان کی عبادت گاہوں کو ہم نے جائیدادیں وقف کی ہے. تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں. ہم نے وقف کی زمینیں کی ہے. آج بھی اس وقت کی آمدنی سے کتنے مندر کے پجاری اور کتنے مندر کے مہنت اس سے کھا رہے اور پل رہے ہیں. ہم نے تو ملک میں عبادت گاہوں کی حفاظت کی ہے. ہم نے تو لوگوں کو امن دیا ہے. لیکن آج ایک طاقت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو دربدر کر دیا جائے. اس سلسلے میں اس پس منظر میں چند باتیں میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے دوستو کہ حکومت کے اس رویے کو اور حکومت کے اس معاملے کو کبھی آسان اور ایزی نہیں لینا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہوگا جو دیکھا جائے گا. ہوگا جو دیکھا نہیں جائے گا. خواب خرگوش میں مت رہیے. وقت آنے سے پہلے ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے اور اپنی قوم کو بیدار کر دینا چاہیے. ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا.
حالات کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے، اور جو اکابرین ہمارے ہیں، جو بڑی تنظیمات کے ذمہ دار ہیں، جو علماء ہیں، جو قائدین ہیں، وہ جن باتوں کی رہنمائی کر رہے ہیں ہمیں اس کو سننا چاہیے، حالات کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، سنجیدگی سے اپنے بڑوں کے مشورے کو، بڑوں کی باتوں کو، بڑوں کی تنظیمات اور تحریکات کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں محاورہ ہے بہت مشہور، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور انگریزی کا محاورہ اسی کو کہا جاتا ہے مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت ہوتی وہ طاقت کے بل پر کچھ بھی کر دیتا ہے، نشہ اترتا ہے تو پھر حالات دوسرے کروٹ لیتے ہیں۔ تو آج ایک طاقت ہے، آج ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف راتوں دن سازش میں لگا ہوا ہے، وہ کھلے عام مسلمانوں کا قتل عام نہیں کر رہا ہے۔ 1857 عیسوی سے، تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، 1857 عیسوی سے 1947 عیسوی تک، اور پھر 1947 عیسوی کے بعد سے آج تک 2019 تک تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بغیر کسی جرم میں مارے گئے، بغیر کسی وجہ کے 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان مارے گئے، لیکن پھر بھی مسلمان ختم نہیں ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب حکومت نے اور دنیا نے پالیسی چینج کی ہے، اور پالیسی یہ چینج کی ہے کہ ان کو مارا کم جائے اور ان کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات کو چھین لیا جائے۔ جیسے ابھی طلاق کا مسئلہ ہوا، ہم نے گزشتہ جمعہ تقریر میں کہا تھا، شاہبانو کیس کا مسئلہ تھا، متبنہ بل کا مسئلہ تھا، ابھی بابری مسجد کا مسئلہ پیش آیا۔ جج کہہ رہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی ہے، جج یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر پہلے سے مندر نہیں تھا، جج یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مسجد توڑی گئی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مندر کو جگہ دے دی ہے۔ حکومت کی ایک پالیسی، حکومت ہی کی نہیں پوری دنیا کی ایک پالیسی ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، پڑھ لکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے، پڑھ لکھ کے کہہ رہا ہوں، اور میں یہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جہاں بینی میری فطرت ہے، لیکن دنیا دیکھ کر پڑھ کر میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جہاں بینی میری فطرت ہے، لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں ہوں، کوئی پیالہ نہیں ہوں، میں دنیا کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں میں کہ اب دنیا والوں نے پالیسی بدلی ہے کہ مسلمان کو جتنا مارو وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، ان کی تہذیب کو بدلو، ان کے کلچر کو بدلو، ان کے تعلیمی نظام کو بدلو۔ ایک بچہ مسلمان ہے، وہ اسکول میں کالج میں پڑھ رہا ہے، ابھی 2 دن 3 دن پہلے خبر میں نے پڑھی تھی، پتہ نہیں کب کی بات ہے، جو ایک پروگرام آتا ہے ٹی وی پر، کون بنے گا کروڑ پتی، اس میں گجرات کا ایک آدمی تھا، امیتابھ بچن اس سے انٹرویو لے رہا تھا، جو سوالات کرتا ہے اس سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ 4 آپشن دیے جاتے، اس میں سے ایک نبی نہیں ہے، محمد، موسیٰ، آدم، جبرائیل۔ سامنے مسلمان طالب علم ہے، پڑھنے والا ہے، پیسے والا، علم والا ہے، اس سے کہا کہ بتائیے ان 4 میں سے ایک نبی نہیں ہے، کون ہے نبی نہیں ہے؟ اس نے کہا سوال مشکل ہے، 2 نام حذف کر دیے جائے، 2 نام حذف کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد امیتابھ بچن نے پوچھا ذرا یہ بتائیے ان 4 میں سے آپ کو کون لگ رہے تھے نبی نہیں ہے؟ اس نے غالباً کہا کہ موسیٰ یا محمد کے بارے میں بتایا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تہذیب بدلی جا رہی ہے ہماری، ہمارا کلچر بدلا جا رہا ہے، دیکھنے میں آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، لیکن اسے اپنے طور طریقے اور تہذیب کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، علماء کی باتوں کو سمجھنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہم عزت کے ساتھ اس ملک میں ساری دنیا میں رہیں۔ دوسری بات یہ کہ علماء اور مدارس کا رابطہ
عوام الناس سے ہونا چاہیے. الحمدللہ ابھی ہے لیکن اور مضبوط ہونا چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا سمرقند و بخارا کا وہ علاقہ جو روس کا حصہ تھا ایک زمانے میں، وہ علاقہ جہاں ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں علماء تھے. اور آج جو کتابیں ہمارا پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، احناف کی فقہ کی کتابیں ہیں، اصول کی کتابیں ہیں، ان میں سے اکثر کتابیں انہی علاقے کے علماء نے لکھی ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا اسی سمرقند و بخارا کے علاقے میں، روس کے اس حصے میں ایک وقت ایسا آیا گیا کہ کوئی ایک آدمی اللہ کا نام نہیں لے سکتا. کسی گھر میں قرآن کا ایک نسخہ نہیں ملنا چاہیے. کسی گھر میں قرآن کا ایک نسخہ اگر مل جاتا تو پھر اسے سولی پر چڑھنی پڑتی، اسے اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی. ایسا کیوں ہوا اس ملک میں؟ تجزیہ نگاروں نے بتایا ہے کہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں علماء اور عوام کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا. علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، شاگرد تیار ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ سے استاد اور شاگرد ہی کے درمیان ہے. عوام کیا کر رہی ہے، کون سی تہذیب اختیار کر رہی ہے، جائز کر رہی، ناجائز کر رہی، علماء اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ حکومت کے جو رویے ہیں اس رویے کو ہمیں ایزی اور آسان نہیں لینا چاہیے. ہمیں اپنے اکابر کی رہنمائی میں کام کرنا چاہیے. دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ علماء مدارس سے عوام کا رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ورنہ حالات ایسے آ جائیں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہمارے سامنے نہ آئے، لیکن دو نسل تین نسل جو ہماری اولاد ہوگی وہ اس سماج میں اس معاشرے میں پھنس جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے دوستو، ہم امت دعوت ہیں. ہم امت دعوت ہیں، ہمیں دعوت کو ہر صورت میں اختیار کرنا چاہیے. یہ بات یقیناً بہت سارے ذہن و دماغ پر گرا گزرے گی، یہ بات باں ہوگی، لیکن حقیقت ہے ہمارے اس ملک میں ہم نے ایک لمبی مدت تک حکومت کی ہے. اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کو سرکاری سطح پر، غیر سرکاری سطح پر ایک مشن کی طرح اگر اختیار کیا ہوتا، ایک تحریک اور تنظیم کی طرح اختیار کیا ہوتا، تو ملک کا نقشہ آج جیسا ہے اس سے کہیں اور الگ ہوتا. ہم نے حکومت تو کی، ادارے قائم کیے، تعمیرات کی، لوگوں کو جاگیریں دی، امن و سکون کا ماحول بنایا، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کی، ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھا. لیکن ہم امت دعوت تھے، دعوت کا کام جو کرنا چاہیے اس میں کوتاہی ہوئی. ضرورت اس بات کی ہے امت کا ایک طبقہ ایسا ہو جو اپنوں میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور غیروں میں بھی کام کرے. ہمارے یہاں اردو میں کسی بھی موضوع پر سینکڑوں مضامین مل جائیں گے، لیکن ہندی میں اسی مضمون کو ڈھونڈنا چاہیں آپ، انگریزی میں ڈھونڈنا چاہیں، کنڑ میں ڈھونڈنا چاہیں، تیلگو میں ڈھونڈنا چاہیں، بہت کم لٹریچر ملیں گے، بہت کم کتابیں ملیں گی. حالانکہ اس ملک کا اکثریت طبقہ ایسا ہے جو اردو نہیں جانتا ہے. بہت سارے لوگ مسلمان ہیں لیکن اردو نہیں جانتے. دعوت کا کام کی زبان سے پیغام پہنچانا ہی نہیں ہے، ان کی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کا ترجمہ ہونا، تقاریر ہونا، چینلز ہونا، ویب سائٹ ہونا، پروگرام ہونا، جس کو ہمارے برادران وطن سمجھ سکیں اور مختلف علاقوں کے لوگ سمجھ سکیں. وفد کی صورت میں بھی دعوت کا کام ہونا چاہیے اور انفرادی صورت بھی ہونا چاہیے. الحمدللہ اہل مدارس، اہل دعوت اور بھی دیگر تنظیمات میں ایسے شعبے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن کام بہت مختصر ہے یہ، اور بڑے پیمانے پر کام ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے مسلمان ہیں جو انفرادی حالت میں دعوت کا کام کرے ہو، مثال کے طور پر آپ تاجر ہیں، آپ تجارت کے ذریعے
اپنے غیر مسلم کسٹمرز کو آپ تجارت کے ذریعے اپنا رویہ، اپنا سلوک، اپنا اخلاق، اپنے دین کا تعارف ایسا پیش کیجئے کہ اسے اختیار کریں۔ افسوس ہوتا ہے ایک مسلمان ہے، سیٹھ صاحب ہے، ان کے گھر میں 10 سال سے غیر مسلم ملازم ہوتا ہے، لیکن وہ سیٹھ صاحب کے دین کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے۔ ہمارا ادارہ ہے، ایک ادارے میں غیر مسلم 10 سال 20 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس غیر مسلم کو اپنے اسلام کا، اپنے دین کا تعارف تک نہیں کروایا ہے۔ ہم کیسے امت دعوت ہیں، ہم کیسے دائی ہیں؟ تو تیسرا کام دوستو یہ اجتماعی اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی دعوت کے کام کو اختیار کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ دوستو کہ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دارالاسباب ہے۔ ہم اسباب اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، وہ اللہ جو ایڑی رگڑنے کی وجہ سے بھی زمزم نکال سکتا ہے، وہ اللہ جو پہاڑ سے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی نکال سکتا ہے، وہ اللہ جو کنکر سے کلمے پڑھوا سکتا ہے، وہ اللہ جو درخت کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ حالات کو نہیں بدل سکتا ہے؟ حالات دوستوں منٹوں اور سیکنڈوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں اور پھر ہم مایوس نہ ہوں۔ مایوس ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہوتی ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا ہے، مومن بھرپور کام کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، وسائل تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیا کرتا ہے۔ ہم ملک میں رہنے کی، اچھی طرح رہنے کی، اپنے نسلوں کو بچانے کی، اپنے اداروں کو بچانے کی، اپنے افراد کو بچانے کی جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، ہمارے ذمے جو کام ہے وہ کریں، اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں، آگے اللہ دیکھ لے گا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کی حالات کے پس منظر میں 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی بات یہ، ملک کے حالات جو ہیں اور حکومت جو چیز چاہ رہی ہے اسے کبھی بھی آسان اور ہلکے میں مت لیجیے، سنجیدگی سے چیزوں کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، اور پھر اکابر امت کی رہنمائی پر عمل کیا جائے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ مدارس اور علماء سے عوام کا رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تیسری بات ہم نے یہ کہی آپ سے، ہم امت دعوت ہیں، اجتماعی اعتبار سے بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ اور چوتھی بات ہم نے آپ سے یہ کہی کہ حالات جیسے بھی ہوں، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو منٹوں اور سیکنڈوں میں کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تاتاریوں کے بارے میں، ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو اسلام کا نام لینا نہیں چاہتا تھا، تاتاری قوم ایسی تھی، ایسا ڈر تھا، ایسا روب تھا، مورخین نے لکھا ہے بغداد پر انہوں نے حملہ کیا اور کتابیں جلا ڈالی، دجلہ اور فرات کا پانی سیاہ ہو گیا تھا کتابوں کی کچی روشنائی کی وجہ سے، اور پھر ایسی قتل و غارت کی انہوں نے کہ بہت سارے ندیوں کے پانی سرخ ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے انہی کو توفیق دی۔ تاتاریوں کا اتنا ربطہ بتاؤں، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ تاتاری شکست کھا گئے ہیں، کہا کہ یہ ناممکن ہے، ماننے کے لائق نہیں ہے۔ اور اتنا ڈر تھا، ایک تاتاری کسی علاقے اور محلے میں چلا جاتا اور کسی مسلمان سے کہتا کہ میاں تم اپنے سر کو اس پتھر پر رکھو، میں گھر جا رہا ہوں، گھر سے تلوار لے کر آؤں گا، تیری گردن کو کاٹوں گا
اس بیچارے مسلمان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بھاگ جائے وہاں سے، سر رکھے وہ انتظار میں رہتا کہ وہ آئے گا میری گردن کاٹے گا، اتنا روب تھا، اتنا خوف تھا۔ لیکن اللہ نے اس قوم کو جب ہدایت دی ہے تو وہ قوم پوری کی پوری بیک وقت مسلمان ہو گئی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ چار باتیں جو ہم نے بتائی ہیں ان کو مضبوطی سے تھامیے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اور ان چار باتوں سے پہلے ملک کا جو منظرنامہ ہم نے پیش کیا ہے اور ملک کی جو تاریخ ہم نے بتائی ہے اسے بھی اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت و آبرو کے ساتھ، ہماری نسلوں کو عزت و آبرو کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صرف اس ملک ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی